بحرین کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ادھر پانی کا دریا بہ رہا ہے، ادھر روحانیت کا دریا بہ رہا ہے۔ ویسے بھی ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بزرگوں نے دریاؤں کے کنارے ڈیرے لگائے۔ حضرت داتا صاحب ہوں یا حضرت شاہ دولہ ولی ہوں، یہ دریاؤں کے کنارے ہی آ کے بیٹھے، اور حضرت خواجہ ثانی زرری زربخت، غوث زماں قطب دوران، زینت المشائخ مخدوم المشائخ، سفیر اسلام حضرت خواجہ محمد اسلم صاحب، خواجہ خواجگاں قدس سرہ العزیز، آپ نے بھی دریا کے کنارے ڈیرا لگایا، اور آج میں اور آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دریا ہے، ادھر خواجہ صاحب کا مزار ہے، ادھر پانی کا دریا بہ رہا ہے، ادھر روحانیت کا دریا چل رہا ہے۔ ایک پانی وہ ہے جس سے جسم کی پیاس بجھتی ہے، اور ایک پانی وہ ہے جس سے روحوں کی پیاس بجھتی ہے۔ کوئی تو بات ہے ساقی تیرے مے خانے میں، کہ مے خار دور دور سے آ کے پیتے ہیں۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ پانی کا دریا وہ ہے جو جسم کی پیاس بجھانے کا سبب بنتا ہے، اور روحانیت کا دریا وہ ہے جو روحوں کی تشنگی کو مٹا رہا ہے۔ دل کی دھڑکنیں دہلیز الوہیت پہ سجدہ ریز ہو کے عرض گناہ ہیں کہ بار الہا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اس مرکز کو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ اس آستانہ عالیہ کی رونقیں دیکھ کے ہمیں خوشی نہیں ہوگی تو اور کس کو خوشی ہوگی؟ ہمارے سینے تو مسرت سے بھرے ہوئے ہیں کہ جہلم میں بیٹھ کے سرحان شریف کے مزے لے رہے ہیں۔ مجھے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب خود دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے آج کے اس قدس پاک کی محفل میں بیان کرنے کے لیے جو موضوع دیا ہے، وہ موضوع غوث سمدانی قیوم زمانی شہباز لامکانی واقف اسرار حقانی سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز، آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کی خدمات، آپ کی تعلیمات، یوں سمجھ لیں کہ آپ کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کرنا ہے۔ اور یوں بھی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سب کے محسن ہیں، اور بالخصوص یوں تو آپ تمام عالم اسلام کے محسن ہیں، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت رکھنے والے احباب، میری اور آپ کی تو یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ مجدد الف ثانی ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، اور وہ بھی کوئی بیٹا ہے جسے اپنے باپ کا تعارف ہی نہ ہو، جسے اپنے باپ کی عظمت، شان اور تعلیمات کا ہی پتہ نہ ہو، تو چند گھڑیاں قیوم زمانی کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادب و نیاز، محبت و اخلاص سے بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، شہ ہرد و سرا، قبلہ قدسیاں کعبہ انس و جاں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مکہ پہ ظاہری عمر مبارک 40 برس ہو چکی، وحی کا نزول ہو چکا، اسلام ابھی چھپ کے پوشیدگی سے پھیلایا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کے عادی ہو چکے ہیں، اسلام کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
میرے اور آپ کے آقا ملتزم پر کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، الہی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ کس کے ذریعے؟ ابھی 40 لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، الہی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ بظاہر تو سبب کچھ اور بنا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم حضور کے غلاموں میں کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ آسمان سے مبارکیں آئیں، یا رسول اللہ مبارک ہو، عمر آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ حضور نے دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ شارحین حدیث نے لکھا، حضور کی یہ دعا صرف اس خاص زمانے تک نہیں تھی، بلکہ میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ عمر بھی اسلام کی خدمت کرے گا اور قیامت تک آنے والی عمر کی اولاد بھی اسلام کی مدد کرے گا۔ عمر کے خون میں اب اسلام کی محبت ڈال دے گا اور قیامت تک آنے والی عمر کی اولاد بھی اسلام کی مدد کرتی رہے گی۔ قیوم زمانی حضرت شیخ احمد سرہندی سیدنا مجدد الفسانی کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون فاروقی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی جناب فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا فاروق اعظم کی اولاد کے حق میں رسول اللہ کی دعا، حضرت مجدد الفسانی کا یہ دین کی خدمت کرنا، اس کے پیچھے رسول اللہ کی دعا کا اثر نظر آ رہا ہے۔ حضور نے دعا مانگی تھی، الہی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اور حضور دیکھ رہے تھے جب بھی اسلام پہ کوئی مشکل وقت آئے گا، عمر اور عمر کی اولاد اسلام کے لیے گراں قدر خدمات سے انجام دیں گے۔ آپ نے ایٹم بم کا نام تو سنا ہوگا، شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جس کو ایٹم کا نام نہ آتا ہو۔ یہ اصل میں ایک سائنسدان تھا ٹام، اس نے یہ نظریہ بنایا تھا جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں جزء لا یتجزا، جس کو پھر ایٹم کہا گیا۔ ٹام سے ایٹم بنایا گیا اور ایٹم کو پھر پڑھنے میں ایٹم لکھا گیا۔ یہ سائنسدان جو ٹام تھا، اس نے نظریہ خونی وراثت بیان کیا کہ ایک کالے نے گوری میم سے شادی کی، بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا گورا تھا۔ وہ جو کالا باپ تھا وہ سوچنے لگا میری بیوی نے کہیں خیانت تو نہیں کی کہ میں کالا ہوں اور بیٹا گورا ہے۔ بچہ جوان ہوا، باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، آگے اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ کالا تھا۔ پوتا، بیٹا گورا ہے اور پوتا، دادا بھی کالا اور پوتا بھی، لیکن درمیان میں بیٹا۔ یہ ٹام سائنسدان نے نظریہ خونی وراثت بیان کیا۔ اس نے کہا خون کے اندر اثر موجود رہتا ہے، چاہے ظاہر 10 نسلوں کے بعد جا کے، خون کے اندر وہ اثر موجود رہتا ہے۔ خون فاروق اعظم میں بھی دین کی غیرت کا جو اثر تھا وہ نسل بعد نسل موجود رہا ہے، اور ظاہر مجدد الفسانی کے خون میں آ کے ہو رہا ہے۔ خون کا اثر موجود رہتا ہے، چاہے 5 نسلوں کے بعد، چاہے 25 نسلوں کے بعد ظاہر ہو۔ سیدنا مجدد الفسانی کی رگوں میں جو خون ہے وہ دین کی غیرت رکھنے والا خون۔ یہ تو آپ کا خونی تعارف ہے، حسب کا تعارف ہے، آپ کے نسب کا تعارف ہے۔ اب آئیں دیکھیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی کا روحانی تعارف۔ آج تک ہم نے حضرت مجدد الفسانی کو اپنی نظر سے دیکھا ہے، ان کی رفتوں کے مطابق نہیں دیکھا، مجدد صاحب کی عظمتوں کے مطابق نہیں دیکھا۔ ہر دیکھنے والے نے اپنے علم، اپنے ظرف کے مطابق دیکھا۔ آؤ
मुजद्दिद साहब के मशाइख